بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انگریزی میں کہتے ہیں اسموک اسکرین کریٹ کرنا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دھواں پیدا کیا جائے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب دھواں ہوگا تو کچھ نظر نہ آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، دھواں آپ کو نظر آئے اندر کیا کارروائی ڈل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کسی کو جس طرح کہتے ہیں نا جی، دھوکہ دینے کے لیے، اس کا دھیان کسی جگہ سے ہٹانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری۔ اس کے لیے حکومت اب ہر طرح سے سڑ توڑ کوشش کر رہی ہے۔ ایک تو معاملات آپ نے دیکھا عدالت میں چلے کہ جناب ضمانت منسوخ ہو رہی ہے، عمران خان گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، بس گرفتار اب ہو گئے، FIA تیار بیٹھا ہے۔ اور حیران کن طور پر آپ دیکھیے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں یہ تو سب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر سب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو جناب پھر بڑے جو ہمارے ہاں سینئر صحافی ہیں ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ جناب یہ سب اب صبح یعنی ایک دن پہلے، ایک رات پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ صبح عمران خان صاحب کی ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں پھر واٹس ایپ گروپ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جناب یہ کام ہونے لگا ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اب یہ وقت نہیں رہا۔ آپ نے کیا کیا، عمران خان کی جناب گرفتاری اب چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے رہے ہیں ہر صورت میں اس کو گرفتار کروں گا، میں چاہتا ہوں اس کو گرفتار کرنا، اور یہ آ کر دیکھا اسلام آباد، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ آپ سوچئے ذرا، وزیر داخلہ پاکستان کا، اس ملک کا جس میں دہشت گردی خدا نخواستہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس میں آپ دیکھیے امن و امان کی صورتحال کیا ہے، اس کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، پوری ریاست یعنی 24 کروڑ عوام، پوری ریاست، اتنی بڑی حکومت، ایٹمی طاقت، جو اب اس وقت $2 ارب سے کچھ زیادہ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، جو آپ کی 2 ہفتے کی بھی ضروریات کے لیے بمشکل پورے ہیں، بمشکل۔ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، وہاں پر مسئلہ کیا ہے، عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، یہ آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے۔ سوچیے ذرا، انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ یہاں پر ترجیحات کیا ہے، پر سوچ کیا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آج ہر طرف صرف اور صرف خبر تھی عمران خان گرفتار ہونے لگا ہے، دیکھنا ہمارے صورت گرفتار کر لیں گے۔ اصل واردات کیا ڈالی پیچ میں جو پکڑی گئی ہے وہ سنیے آپ۔ منی بجٹ جس کو کہتے ہیں نا، منی بجٹ ہم لا رہے ہیں، ہم صرف 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا رہے ہیں، وہ منی نہیں، وہ جمبو بجٹ ہے، وہ جمبو بم ہے جو لوگوں پر گرایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نور عالم جیسے لوگ جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، اور کس طرح کی وہاں پر باتیں کرتے تھے اور کیا کچھ کہتے تھے، اب وہ بھی اس حد تک آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تو یہ پاس نہیں ہونے دوں گا، میں تو جناب یہ مہنگائی ہے، یہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ سوچئے کہ اب وہ لوگ بھی بات کریں گے جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے، جو منحرف ہوئے تھے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، یعنی ان کو یہ دکھانا پڑ گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اب منی بجٹ پیش کر رہے ہیں باقاعدہ۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو بار بار اب بجٹ لے، ویسے تو ہر روز ایک بجٹ آ رہا ہے نا، یہ تو اب ان کو آ کر پیش کرنا پڑ گیا تاکہ یہ اب سب ننگے ہوں جنہوں نے عوام کے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا، شہباز شریف کہتے تھے آٹے کے لیے نا، آپ کو آٹا دوں گا، سستا آٹا، میں کپڑے بیچ دوں گا اپنے، انہوں نے لوگوں کے کپڑے بکوائے ہیں، انہوں نے لوگوں کے کپڑے تو نہیں بیچے لیکن ننگے ضرور ہو گئے ہیں، سب برہنہ ہو گئے ہیں، کیونکہ صدر نے انکار کر دیا آرڈیننس لانے سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اب پارلیمنٹ میں لانا پڑا ہے، جہاں پر سب کو پتا ہے کہ اب یہ سارے PDM والے جن کو بڑا درد تھا عوام کا کہ مہنگائی مکاؤ جی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، آج وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی مہنگائی جس کے بارے میں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ صرف اور صرف یہ ایک مہنگائی ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا، اس میں بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ چھوڑیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان کو ہم قابو کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میری وجہ سے آپ، میری یہ جو ان کی آپ کی سوچ ہے، اس سے آپ ملک کو تباہ نہ کریں، آپ ملک کا خیال کریں۔ اور بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیے جائیں۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، GST 17 سے بڑھا کر 18%، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی 1% ہم نے بڑھا دیا، بس کچھ نہیں، ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ دودھ، چاول، آٹا، گھی، بسکٹ، روزمرہ کی ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ پیٹرول کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جی 32 روپے پیٹرول اور ڈیزل 32 روپے مہنگا ہو سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، اب دیکھیں نا، یہ ساری واردات ڈال رہے تھے، جیسے جیسے یہ اسمبلیوں میں پاس کرنے کے لیے جا رہے تھے، بتا رہے تھے جناب اب یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہم GST لگا دیا ہم نے، اچھا لگژری پر ہم نے 25% لگا دیا، اور یہ سارے کام کر دیے۔ اور اس وقت کر کے رہے تھے عمران خان کی گرفتاری کے پلانز کہ جی اب ہو جائے گا۔ شوق پورا کر لیں بے شک، شوق پورا عمران خان کی گرفتاری کا، اس سے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے جناب، کر لیں۔
اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اب ہڑتال کی کالز آ گئی ہیں. سب سے بڑی پاکستان میں انڈسٹری کیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ روزگار کے لیے کام کرتے ہیں؟ وہ ہے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری. لگ بھگ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی براہ راست بالواسطہ بلا واسطہ، یعنی اس انڈسٹری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 2-2.5 کروڑ لوگوں کا پاکستان میں روزگار وابستہ ہے. 2-2.5 کروڑ. ایک تو ہے نا براہ راست آپ انڈسٹری میں کام کریں، صرف یہی نہیں ہوتا، اس میں بے شمار اور انڈسٹریز اس کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، بے شمار. تو پاکستان میں تو آپ ایکسپورٹ کا تو سمجھیں 60% حصہ ہی اس انڈسٹری کا ہے. اس کو دیکھیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب صنعتیں بند، فیکٹریاں بند ہونے کا امکان ہے، صنعت کاروں نے بتا دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے گیس اور بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیے اب کہ اب تو ہم کمپیٹیبل ہی نہیں رہے، اتنی مہنگی بنے گی ہماری ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں کہ باہر اب خریدے کا کون. آپ نے ایک تو ہے نا گیس اور بجلی کی قیمت بڑھی ہے، اب یہ جو 18% GST ہو جائے گا اس کے اثرات نہیں آئیں گے، ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر چیز. ڈالر آپ دیکھ لیے اوپر چلا گیا. تو انہوں نے یہ جو دھیان ہٹانا چاہا تھا، جس اس پر افیکٹ آ رہا ہے وہ تو چیخ رہا ہے، وہ تو رو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پولٹری انڈسٹری سے وابستہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، جو ایک وقت میں کہا جاتا تھا جی حمزہ شہباز ریٹ نکالتا ہے، حمزہ شہباز کا اپنا کام ہے، اب وہاں پر پولٹری ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ہم اب کاروبار بند کرنے لگے ہیں، کیونکہ اب تو 700 روپے کلو سے زیادہ چلے گی مرغی. اب آپ مجھے بتائیں کون خریدے گا، کون بیچے گا، کون اب پولٹری کا کاروبار کرے گا؟ یہ تو ہر چیز تباہ ہو گئی. اب آپ دیکھیں IMF پیکج سے پاکستان کی معیشت بحال ہونے کا امکان نہیں، موڈیز تجزیہ کار. تو کیا آدمی کرے گا اب؟ فچ نے آپ کی ریٹنگ جو ہے ڈبل نیچے کر دی ہے، ڈبل نیچے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ چند ہی مہینوں میں 2 دفعہ ریٹنگ ایجنسی کسی ملک کی ریٹنگ جاری کر دے، اور وہ ایک تو وہ منفی آ گئی، ورنہ وہ آرام سے یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ایک دفعہ جاری کر دی تو پھر اس کے بعد کافی عرصے بعد کرتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں پاکستان کے کہ انہوں نے چند ہی ماہ کے بعد دوبارہ ریٹنگ ایجنسی نے ریٹنگ دی ہے پاکستان کی، فچ نے، اور وہ بھی 2 گریڈ نیچے کر دی ہے یکدم. اب اسی والے سے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برے حالات ہیں، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. تو اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، ہڑتالوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایک طرف عمران خان گرفتار کرنے جا رہے تھے، پھر کیا ہوا، لوگ نکل آئے. لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں لوگ تھک جائیں گے، وہ زبان پر پھر لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ پورا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران خان گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو نکلنے نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے کہ جناب ٹیکسیز اتنے ہیں کہ کدھر جائیں گے. کیا ہوگا؟ لوگ نہ بھی نکلیں، اگر آپ کو لگتا ہے لوگ نہیں نکلیں گے تو اس کے بعد آپ کو بھی نہیں نکلنے دیں گے. اب آپ بھاگ نہیں سکیں گے. کہاں تک آپ الیکشن سے بھاگیں گے، کہاں تک آپ آئین سے بھاگیں گے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو الیکشن میں آنا ہوگا، اور اس کے بعد لوگ آپ کے ساتھ پورا انصاف کر دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. جو آج ہماری حالت ہو گئی ہے، ہم تو کسی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ $3 ارب سے کم تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. آئین اور عدالت نے کہا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، مگر یہ الیکشن سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. آئین کی خلاف ورزی کا جیسے منصوبہ بن رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. حکمرانوں کی نظر میں مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان پر مقدمات درج کراؤ، پارٹی اراکین کو تنگ کرو تاکہ پارٹی ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہے، مگر یہ نہیں ہونے لگا کیونکہ عوام فیصلہ کر چکی ہے. اب اس وقت آپ مجھے بتائیے، جتنا عمران خان کا ہاتھ ہے عوام کی نبض پر، کسی اور لیڈر کا ہے؟ کسی اور کا مجھے بتا دیجئے. اس کو نہیں پتا کیا گیم ہو رہی تھی اور کس طرح اس نے اسمبلیاں تحلیل کر کے سب کچھ ایکسپوز کر دیا ہے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو خیال ہے نا کہ عمران خان گرفتار کریں گے اور پھر ہمارے لیے تمام میدان خالی ہے، پھر آرام سے جناب جو ہے نا کہ ہمارے لیے سب راستے کلیئر ہوں گے اور ہم اکیلے بادشاہ ہوں گے، PDM مزے کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں. پھر ہم جتنی مرضی مہنگائی بھی ہو رہی ہو، جتنی مرضی بری گورننس بھی ہو رہی ہو، ایک دفعہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، اس کے بعد کون سا کوئی بولے گا، کوئی بات کرے گا، سارے ڈر جائیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ابھی جو رد عمل آیا ہے، یہ جو ہڑتالوں کی کال شروع ہو گئی ہے، اپنے وہ لوگ جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے اب ان کو بھی مجبوراً بولنا پڑ گیا. اندر سے مجھے نہیں لگتا کہ ساتھ ہوں گے عمران خان کے یا عوام کے ساتھ. عوام کا ان کو کیا خیال ہونا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اب عوام کے خوف سے، کہ عوام میں بھی تو جانا کہ جی ہم نے تو اس سے دیکھیں اسمبلی میں بات کی تھی نا، لیکن اب یہ چورن نہیں بکنے والا. اور یہ ہڑتال اور لوگوں کا جو ریئیکشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اب اتنا شدید ہونے والا ہے کہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اور یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، آ جائیں کر لیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم ایسے کر دیں گے. تو اب یہ جن اداروں کے یا یہ جو طاقت کے بل بوتے پر یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں،
میرا خیال ہے کہ بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے، اب لوگ دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور جو انہوں نے عوام کا برا حال کر دیا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کی خبروں میں اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور تجربہ کار جو دھوکہ دے کر آئے تھے، جی مہنگائی ختم کرنے میں آئے ہیں، جو انہوں نے ریکارڈ مہنگائی کر دی ہے، تو اب آج سے اب آپ دیکھیے کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور تمام ان کے بیانیے وہ دفن ہو گئے ہیں، اور دن بدن آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے اپنے تھے مختلف، جن کا کہتے ہیں جی تاجر کمیونٹی میں ان کا بہت زیادہ ہے جی، اور جو ان کی تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو بڑا آتا ہے اپنے لوگوں کو ان میں داخل کرنا اور تمام لوگوں کو قابو کرنا، اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔